ان پر ہم نے من اور سلوا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں، وما ظلمونا، غلط ترجمہ کر گیا ہوں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وما خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں تو غنی ہوں، تو وما ظلمونا درجات بلند کریں گے، ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی، عرب اور اسرائیل، سینا بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا، گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے، اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ، زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا، وہ ان میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو حل کر دی گئی۔ یہ ہے وہ مکمل واقعہ کہ جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، اس کی تفصیل ہے۔ ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے، عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے، تو وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو، اور چاہے یہ کہ ایک نظام ظالمانہ ایکسپلائٹیٹو اگر نظام ہے، ریپریسو نظام ہے، تو اس کو ہٹا کر فالذین آمنوا بہ۔ اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے، یہ بہت اہم ہے، اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے کہ جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ فالذین آمنوا بہ، گنتی کر لیجئے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، پہلی شرط ہے ایمان، وعزروہ، اور ان کا ادب کریں گے، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے، ایک تقاضا اطاعت، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، جو احکام میں لے کر آیا ہوں۔ تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں ان کو ماننا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ دوسرا تقاضا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، تمام انسانوں سے۔ تو ایک غائب درجے میں اتباع اور اطاعت، اور دوسرے غائب درجے میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا، پھر آپ کی تعظیم ہوگی، عظمت ہوگی، آپ کا نام جہاں سنیں گے، درود آپ پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراً زبان بند ہو جانی چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے، ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یہ حدیث ضعیف ہے، مضبوط ہے، کیسی ہے، لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے۔ جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ صحیح ہو، مضبوط ہو، لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو وعزروہ ہو ونصروہ ہو، اور مدد کرے۔ مدد کس کام میں؟ حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی، نہ آپ نے اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ کوئی جائیداد بنائی، کس کام کے لیے نصرت چاہیے تھی اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کے لیے پکار ہے من انصاری اللہ، یہ میرا فرض منصبی ہے، اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کون ہے جو میرا ہاتھ بٹھائے، میرا مددگار بنے۔ تو یہ میدان اب بھی کھلا ہوا ہے، دین پہلے غالب ہوا تھا، پھر مغلوب ہو گیا، اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں، کہیں بھی ہم ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے، نوع انسانی سے کہ اور دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بتمام و کمال۔ تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اب بھی زندہ ہے، لہذا اس کی مدد کرنی ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تعلیم قرآن کی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، لوگوں کو نکالو گندگیوں میں سے اور اندھیروں میں سے،
لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو، پھر انہیں منظم کرو، جمع کرو، پھر باطل سے ٹکراؤ۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا، بھیجا گیا۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ قل یا ایھا الناس، اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب یہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو، اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو۔ اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ سنا ہے، پڑھا ہے سورہ اعراف میں، وہ یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں۔ لیکن محمد رسول اللہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، صرف پوری نوع انسانی کی طرف۔ جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں نے حوالہ دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ آفاقی رسالت ہے، عالمی رسالت ہے، انسانی سطح پر ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ بات 5 مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، جس میں سب سے نمایاں آیت وہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ باقی یہ کہ اور مختلف اسالیب میں 4 مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بعثت جو ہے کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی، اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے، اور جو یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اس کے کلمات پر، اس کی باتوں پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی، یہ اس کے مطابق میری بعثت ہوئی ہے۔ اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ تمہید ہے، تیاری ہو رہی ہے، چونکہ اب مدینے کی طرف سفر کرنا ہے۔ یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائے اس کے لیے کہ اب یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں، ان سے براہ راست اب سابقہ پیش آئے گا۔ ابھی تک براہ راست خطاب یہود سے نہیں ہوا، یا بنی اسرائیل سے کوئی خطاب نہیں، گفتگو ہو رہی ہے محمد رسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کے وساطت سے مسلمانوں سے۔ لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں کہ جن کا اب محل جو ہے واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے، امتن ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلیل القدر پیغمبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو، حواری نہ ہو، یا بڑی اکثریت ان کی جو ہے ناہنجاروں پر رہی مشتمل، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت ان کے حواریین کی، ان کے ساتھیوں کی۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے، قوم موسیٰ میں سے ایسی لوگ، ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے، عدل بھی کرتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں، اسباط امما، 12 جماعتیں بن گئیں علیحدہ علیحدہ، ان کی امتیں بن گئیں، علیحدہ قبیلے بن گئے، کیونکہ یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور ان میں سے ہر ایک سے ایک قبیلہ چلا ہے۔ تو ابھی وہ انسان کا جو تمدنی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا، لہذا اس قبائلی نظام ہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقی رکھا۔ چنانچہ پانی بھی جب دیا تو 12 چشمے، تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ علیحدہ ہو اور یہ آپس میں لڑیں جھگڑے نہیں۔
ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، کوئی نزاع ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر بین القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب کہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنے اسی عصا سے، اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیے چٹان پر، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے، ہر قوم نے پہچان لیا، معین کر لیا اپنے مشرب کو۔ مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے، پینے کی جگہ، اپنا گھاٹ معین ہو گیا، یہ چشمہ ہمارا، یہ چشمہ ان کا، یہ چشمہ ان کا ہے، یہ بنی لاوی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، بنی یہودا کا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر سائبان ابر کا طاری کر دیا تاکہ دھوپ سے بچیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کے ذریعے انہیں خوراک ہم پہنچائی، اتارا ان پر ہم نے من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے، ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ پہلے بھی یہ الفاظ آئے ہیں، کہیں میں تیزی میں غلط ترجمہ کر گیا ہوں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وما ظلمناہم ہوتا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تم سب کے سب اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطیع بن جاؤ، میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ، میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں تو غنی ہوں۔ تو وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں، یہ جیریکو، اریحا، پہلا شہر فلسطین کا کہ جو یوشع ابن نون، جوشوا، ان کی سرکردگی میں جب بنی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا۔ جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو، بس جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جو بھی چاہو، جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دیکھو استغفار کرتے رہو، کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری کوتاہیاں، ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو، تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہوں۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، فروغ گزاشتیں ہوئی ہیں، ان سب سے درگزر فرمائیں گے۔ سنزید المحسنین، اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے، جو ان میں سے محسن ہوں گے تم میں سے انہیں تو اب اور دیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے، ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے، گناہ گار تھے، ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے، یعنی وہ کہا گیا تھا حطۃ حطۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا، جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر تھی۔ یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے۔ اس یادونا، اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے۔ 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ، اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے، بلاکیڈ آف دی ایلات پورٹ، اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے، اور یہ کہ صحرائے سینا بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا، گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے، اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ، زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا، وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا۔
جس میں سے صرف سینائی پیننسولا بھی واپس کیا گیا ہے، اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونومس تھی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو وہیں پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے، وہیں پر یہ کوئی قوم مچھیروں کی آباد تھی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ سمندر کے کنارے آباد تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ صَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم صبتہم، جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا، شُرَّعًا، شرع جیسے کہ نیزہ کو چلاتا ہے، یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں، اللہ تعالیٰ نے سکس سینس دے رکھی ہے، حیوانات کو بھی ہے، انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اب وہ آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سبت ہے، ہفتے کا دن ہے، پکڑ تو نہیں سکتے۔ تو شرعاً آتے تھے جیسے نیزے چل رہے ہوں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا يَأْتِيهِمْ، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی 6 دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی، اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا، ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا 3 حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو، دیکھو نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ کرتے کیا تھے؟ ہفتے کے روز گئے، گڑھے کھودے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھود کر، تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں، واپسی کا راستہ کر دیا بند، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، تورات پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ۔ 6 دن تم کام کرو دنیا کا، اپنی معاش کا، 7واں دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ لیکن جب وہ گڑھے کھودنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پکڑی یا نہیں پکڑی، تو جو اصل روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزاء کیا، گویا کہ شریعت کا مذاق اڑایا۔ اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے، ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے۔ تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے، جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے۔ اذ قالت امۃ، جب کہا اس درمیانی طبقے نے، منہم ان میں سے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں واعظ کر رہے ہو ان لوگوں کو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو کہہ کہہ کہ تم اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے دے کے تھک گئے ہو، یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ اس کو ہلاک کر کے رہے گا۔ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب۔ قالوا، اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے؟ جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے، روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ شریعت کا استہزاء نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے، ہم نہیں عن المنکر کا فرض سر انجام دیتے رہے، ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی، ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کیسے آپ کہہ سکتے کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایک شخص تائب ہو جائے؟ تو جیسا کہ حضور کی حدیث ہے، حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے علی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ تو اگر ایک بھی بچ جائے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے، عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں، گناہ میں
اور شریعت کا استہزاء کرنے میں کہ جو مجرم تھے ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا، ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ فلما آتاؤ عما نہوا عنہ، جب وہ بڑھ گئے، چڑھ گئے، بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر، ذلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی۔ یہ ہے وہ مکمل واقعہ کہ جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، اس کی تفصیل یہاں آ گئی ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو آخری مضمون آیا تھا، جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے ضمن میں ایک وضاحت ضروری ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین قسم کے، تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جو گناہ میں بڑھے جا رہے تھے، ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مجتنب تھے اور نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے۔ صراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے بدی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ اس سے بعض حضرات نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا، وہ لوگ جو نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ ایک گروہ جس کے بارے میں صراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا، وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے۔ گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے، اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے کہ دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیے جائیں گے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور منکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو، زور لگا لو سمجھانے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہیں کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے، لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار، تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے تراشتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے۔ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم جو لوگ ظلم کر رہے تھے، ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور اس میں ملوث تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے۔ نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے، اگر نہی عن المنکر فرض ہے، اگر یہ ذمہ داری ہے تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، جو حدیث اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کی ہیں ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو پل پٹ کر دو، الٹ دو، جیسے کہ عمورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، رب یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، گناہ سے اتنا پاک صاف، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اتنا وقت کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دوں؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم،
الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ وجہ کیا ہے؟ فإن وجهه لم يتبعر في ساعة قط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ یہ خود تو گناہ سے بچا رہا، لیکن گناہ پھیلتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، یا اپنے نوافل میں لگا رہا، مراقبوں میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا، تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتبعر فی ساعة قط۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال اب بہت قریب آ گئی ہے، ہم پڑھیں گے جلد ہی، وہ آیت مبارکہ بھی نص قطعی ہے قرآن کے حوالے سے، یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے، کسی قوم کے اندر بحیثیت مجموعی جب منکرات پھیل جائیں، تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آخری حد تک، آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔